بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، یہ فصل ہے، طرف الشرطیت، قضیہ شرطیہ کی دونوں طرفیں، عن المقدمہ والتالیہ، یعنی مقدم اور تالی، لا حکم فیہما، ان میں کوئی حکم نہیں ہوتا، حین کونہما طرفین، ان کے دونوں طرف ہونے کے وقت، وبعد التحلیل، اور تحلیل کے بعد، یمکن ان یعتبر فیہما حکم، ممکن ہے کہ اعتبار کیا جائے ان میں حکم کا، فطرفہا، پس اس کی دونوں طرفیں، اما شبیہتان، یا مشابہ ہوتی ہیں، بحملیتین، دو حملیہ کے ساتھ، او متصلتین، یا دو متصلہ کے ساتھ، او منفصلتین، یا دو منفصلہ کے ساتھ، او مختلفتین، یا دو مختلف ہوتی ہیں۔ علیک باستخراج الامثلۃ، تم پر لازم ہے مثالوں کو نکالنا۔ قضیہ شرطیہ کی دونوں طرفیں، یعنی مقدم اور تالی، جب تک کہ وہ طرفیں ہوں، یعنی ان پر ادات و اتصال و انفصال داخل ہو، تو ان میں حکم نہیں ہوتا۔ جب تحلیل ہو جائے، یعنی ادات اتصال و انفصال، ان اجزاء وغیرہ ہٹا دیے جائیں، تو پھر ان میں حکم ہوتا ہے۔ جیسے ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود، اب یہاں پر ان ہے اور فا ہے، اس کی وجہ سے اب ان میں حکم نہیں ہے، لیکن ان اور فا وغیرہ کو ہٹا دیں اور پڑھیں الشمس طالعہ النہار موجود، تو اب ان میں حکم ہو جاتا ہے۔ قضیہ شرطیہ کی دونوں طرفیں، یعنی مقدم اور تالی، جب تک کہ وہ طرفیں ہوں، یعنی ان پر ادات اتصال و انفصال داخل ہو، تو اس وقت ان میں کوئی حکم نہیں ہوتا، لیکن جب تحلیل ہو جائے، ان سے ادات اتصال، ادات انفصال کو ہٹا دیا جائے، تو پھر ان میں حکم ہوتا ہے۔ جیسے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اب جب تک ان ہے، اذا ہے، فا ہے، تو تب تک تو ان میں کوئی حکم نہیں ہے، لیکن جب ان وغیرہ کو ہٹا دیں اور پڑھیں الشمس طالعۃ یا النہار موجود، تو اب ان میں حکم ہو جاتا ہے۔ تو قضیہ شرطیہ کی دونوں طرفیں جب تحلیل ہو جائے، تو پھر وہ دو قضیہ حملیہ ہوتے ہیں، یا دو متصلہ، یا دو منفصلہ، یا دونوں مختلف ہوتے ہیں۔ دو حملیہ ہوں، جیسے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اب یہ دو قضیہ حملیہ ہیں، الشمس طالعہ النہار موجود۔ دو قضیہ متصلہ ہوں، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود وکلما لم یکن الشمس طالعۃ لم یکن النہار موجودا، تو اب یہ دو قضیہ متصلہ ہیں۔ دو منفصلہ ہوں، جیسے العدد اما زوج او فرد فالعدد اما ان یکون منقسما متساویین او غیر منقسم بہما، عدد یا طاق ہوگا یا جفت ہوگا، اور عدد یا دو برابر حصوں میں تقسیم ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ دو قضیہ منفصلہ ہیں۔ دونوں مختلف ہوں، اس کی تین صورتیں ہیں، ایک حملیہ ایک متصلہ، ایک حملیہ ایک منفصلہ، ایک متصلہ ایک منفصلہ ہو۔ ایک حملیہ ایک متصلہ ہو، جیسے طلوع الشمس علۃ لوجود النہار فإن کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، اب یہ ایک حملیہ ہے اور ایک متصلہ ہے۔ ایک حملیہ ایک منفصلہ ہو، ھذا عدد فالعدد اما زوج او فرد، یہ ایک حملیہ ہے اور ایک منفصلہ ہے۔ ایک متصلہ ایک منفصلہ ہو، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود وإما ان یکون الشمس طالعۃ او لم یکن النہار موجودا، تو ایک متصلہ ہے اور ایک اس میں منفصلہ ہے۔ تو قضیہ شرطیہ کی جو دونوں طرفیں ہوتی ہیں تحلیل کے بعد، یا تو دو قضیہ حملیہ ہوتے ہیں، یا دو متصلہ ہوتے ہیں، یا دو منفصلہ ہوتے ہیں، یا ایک متصلہ ایک منفصلہ ہوتا ہے، یا مختلف ہوتے ہیں۔ دو حملیہ ہوں، جیسے ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود، اب یہ دو حملیہ ہیں، الشمس طالعہ النہار موجود۔ دو متصلہ ہوں، ان کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، دو متصلہ ہوں، ان کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، وَإِن لم يكن الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا، تو یہ اب دو متصلہ ہیں۔ دو منفصلہ ہوں، هذا العدد اما زوج او فرد فالعدد اما ان يكون منقسما بمتساویین او غیر منقسم بہما، تو یہاں دونوں منفصلہ ہیں اور مختلف ہوں، اس کے تحت تین صورتیں ہیں، ایک حملیہ ایک متصلہ، ایک حملیہ ایک منفصلہ، ایک متصلہ ایک منفصلہ۔ ایک حملیہ ہو ایک متصلہ ہو، جیسے طلوع الشمس علۃ لوجود النہار
فإن كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، ایک حملیہ ایک متصلہ ہو گیا، ایک حملیہ ایک منفصلہ ہو، هذا عدد فالعدد اما زوج او فرد، ایک حملیہ ایک منفصلہ ہو گیا، اور ایک متصلہ ایک منفصلہ، جیسے ان کا ایک متصلہ ہو اور ایک منفصلہ ہو، ان كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، وإما أن يكون الشمس طالعة او اما لا يكون النهار موجودا، کہ اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، اور یا سورج نکلے گا یا پھر دن موجود نہیں ہوگا۔ آگے فصل، یہ ایک فصل ہے، وَإِذْ قَدْ فَرَغْنَا مِن عَن بَيَانِ الْقَضَايَا، اور جب ہم فارغ ہوئے قضایا کے بیان سے، وذکر اقسامها الاولیۃ والثانویۃ، اور اس کے اقسام اولیہ اور ثانویہ کو بیان کرنے سے، فحان لنا، تو ہمارے لیے وقت آ گیا ہے، ان نذکر شیئا من احکامها، کہ ہم ذکر کریں اس کے کچھ احکام، ونقول، پس ہم کہتے ہیں، من احکامها التناقض والعکوس، اس کے احکام، ان کے احکام میں سے تناقض اور عکوس ہیں، فلنعقد لبیانها فصولا، پس چاہیے کہ ہم باندھیں ان کے بیان کے لیے فصول، وَنَذْكُرُ فِيهَا اصولاً، اور ہم ذکر کرتے ہیں ان میں کچھ اصول کو۔ مابعد کی تمہید ہے کہ جب قضایا کے بیان اور اس کے اقسام اولیہ و ثانویہ کے بیان سے فارغ ہوئے، تو اب ہم قضایا کے احکام بیان کرتے ہیں، یعنی تناقض اور عکس بیان کرتے ہیں، اس میں چند فصلیں اور چند اصول ہیں۔ اقسام اولیہ سے مراد یہ ہے کہ قضیہ کی دو قسمیں، حملیہ اور شرطیہ، اور ثانویہ سے مراد انادیہ، اتفاقیہ، حقیقیہ، مانعۃ الجمع وغیرہ ہیں۔ مابعد کی تمہید ہے کہ جب ہم قضایا کے بیان اور اس کے اقسام اولیہ و ثانویہ سے فارغ ہوئے، تو اب ہم قضایا کے احکام بیان کرتے ہیں، یعنی تناقض اور عکس کو بیان کرتے ہیں، اس میں چند فصلیں اور چند اصول ہیں۔ اقسام اولیہ سے مراد یہ ہے کہ قضیہ کی دو قسمیں ہیں، حملیہ اور شرطیہ، اور اس کے اقسام ثانویہ کا مطلب ہے کہ اتفاقیہ، انادیہ وغیرہ۔ التناقض هو اختلاف القضیتین، تناقض وہ دو قضیوں کا مختلف ہونا ہے، بالایجاب والسلب، ایجاب اور سلب کے ساتھ، بحیث یقتضی لذاتہ، اس طور پر کہ تقاضا کرے لذاتہ، وہ اختلاف تقاضا کرے لذاتہ صدق احدہما، یقتضی تقاضا کرے لذاتہ صدق احداہما کذب الاخری، ان میں سے ایک کا سچا ہونا دوسرے کے جھوٹا ہونے کو، او بالعکس، یا عکس کے ساتھ، جیسے ہمارا قول زید قائم اور زید لیس بقائم۔ تناقض کہتے ہیں دو قضیوں کا ایجاب و سلب کے ساتھ اس طرح مختلف ہونا کہ وہ اختلاف لذات ہی تقاضا کرے کہ ایک قضیہ سچا ہے تو دوسرا جھوٹا ہے۔ تناقض کہتے ہیں دو قضیوں کا ایجاب و سلب کے ساتھ اس طرح مختلف ہونا کہ وہ اختلاف لذات ہی تقاضا کرے کہ ایک قضیہ سچا ہے تو دوسرا جھوٹا ہے۔ بالایجاب والسلب سے وہ اختلاف خارج ہو گیا جو ایجاب و سلب کے ساتھ نہیں ہوتا، جیسے انادیہ اور اتفاقیہ کا اختلاف ہے، اور یقتضی سے وہ اختلاف خارج ہو گیا جو ایجاب و سلب کے ساتھ تو ہوتا ہے لیکن ایک کے سچا اور دوسرے کے جھوٹا ہونے کا تقاضا نہیں کرتا، جیسے زید ساکن زید لیس بمتحرک، اب یہ دونوں سچے ہیں یا دونوں جھوٹے ہیں۔ اور لذات ہی سے وہ اختلاف خارج ہو گیا کہ جو ایک کے سچا اور دوسرے کے جھوٹا ہونے کا تقاضا تو کرتا ہے لیکن لذات ہی نہیں کرتا بلکہ واسطہ کے ساتھ کرتا ہے، جیسے زید ناطق زید لیس بانسان۔ تو بالایجاب والسلب سے وہ اختلاف خارج ہو گیا کہ جو ایجاب و سلب کے ساتھ نہیں ہوتا، جیسے انادیہ اور اتفاقیہ کا اختلاف ہوتا ہے، اور یقتضی سے وہ اختلاف خارج ہو گیا جو ایجاب و سلب کے ساتھ تو ہوتا ہے لیکن ایک کے سچا اور دوسرے کے جھوٹا ہونے کا تقاضا نہیں کرتا، جیسے زید ساکن زید لیس بمتحرک۔ اب یہاں پر یہ دونوں سچے ہیں یا پھر دونوں جھوٹے ہیں۔ وشرط لتحقق التناقض بین القضیتین المخصوصتین، اور شرط لگائی گئی ہے دو قضیہ مخصوصہ میں تناقض کے تحقق کے لیے، وحدات ثمانیۃ، 8 وحدات، فلا یتحقق بدونہما، پس تناقض متحقق نہیں ہوگا ان دونوں کے بغیر۔ تناقض اگر دو قضیہ مخصوصہ میں ہو تو پھر اس کے لیے 8 شرطیں ہیں۔
نمبر 1 موضوع ایک ہو، جیسے زید عالم ہے زید عالم نہیں، اس میں تناقض ہے، اور اگر کہیں زید عالم ہے عمر عالم نہیں تو اس میں تناقض نہیں ہوگا۔ نمبر 2 محمول ایک ہو، زید قائم ہے زید قائم نہیں، تناقض ہے، اور اگر کہیں زید قائم ہے زید قائد نہیں ہے تو تناقض نہیں۔ نمبر 3 مکان ایک ہو، جیسے زید مسجد میں ہے زید مسجد میں نہیں، اس میں تناقض ہے، اور اگر کہیں زید مسجد میں ہے زید بازار میں نہیں ہے تو تناقض نہیں ہے۔ اور نمبر 4 زمانہ ایک ہو، زید دن کو سویا زید دن کو نہیں سویا، اس میں تناقض ہے، اور اگر کہیں زید دن کو سویا زید رات کو نہیں سویا تو اس میں تناقض نہیں ہے۔ اور نمبر 5 قوت و فعل میں اتحاد ہو، جیسے یہ شراب بالقوہ نشہ لانے والی ہے بالقوہ نشہ لانے والی نہیں، یہ شراب بالفعل نشہ لانے والی ہے بالفعل نشہ لانے والی نہیں تو تناقض ہے، اور اگر کہیں یہ شراب بالقوہ نشہ لانے والی ہے بالفعل نشہ لانے والی نہیں ہے تو تناقض نہیں ہے۔ نمبر 6 شرط ایک ہو، جیسے زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے، اور زید کی انگلیاں نہیں ہلتی اگر وہ لکھتا ہے تو تناقض ہے، اور اگر کہیں زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے، زید کی انگلیاں نہیں ہلتی اگر وہ نہیں لکھتا تو تناقض نہیں ہوگا۔ اور نمبر 7 جز و کل میں اتحاد ہو، حبشی کالا ہے حبشی کالا نہیں، اگر مراد ہو حبشی کا کل کالا ہے کل کالا نہیں، جز کالا ہے جز کالا نہیں، تب تو تناقض ہوگا، لیکن اگر مراد ہو حبشی کا کل کالا ہے جز کالا نہیں تو تناقض نہیں ہوگا۔ اور نمبر 8 نسبت ایک ہو، یعنی پہلے قضیہ میں محمول کی جس کی طرف نسبت ہے دوسرے قضیہ میں بھی محمول کی اسی کی طرف نسبت ہو، زید عمر کا باپ ہے زید عمر کا باپ نہیں تو تناقض ہے، اور اگر کہیں زید عمر کا باپ ہے زید بکر کا باپ نہیں ہے تو اس میں کوئی تناقض نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ایک مذہب ہو گیا کہ تناقض کے لیے 8 شرطیں ضروری ہیں۔ یہاں پر 2 مذہب اور ہیں جن کو مصنف نے وبعضهم اکتفوا بوحدتین سے بیان کیا، یہ آخری سطر میں۔ تو ان 2 مذہبوں میں سے پہلا مذہب یہ ہے کہ تناقض کے لیے صرف 2 شرطیں ہیں، موضوع ایک ہو اور محمول ایک ہو، اور باقی جو شرطیں ہیں وہ اس کے تحت داخل ہو جاتی ہیں، باقی چیزوں کی جو وحدات ہیں باقی وحدات وہ ان 2 میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ تناقض کے لیے صرف اتنا کا ایک ہی شرط ہے کہ نسبت ایک ہو، کیونکہ اگر نسبت ایک ہو تو باقی تمام وحدات بھی خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو تناقض کے لیے یہ جو 8 شرطیں ہیں یہ تو مشہور مذہب ہے، یہاں پر 2 مذہب اور بھی ہیں۔ نمبر 1 2 شرطیں ہیں، موضوع ایک ہو محمول ایک ہو، کیونکہ یہ دونوں ایک ہوں تو باقی خود بخود ان کے تحت داخل ہو جاتی ہیں باقی وحدات۔ اور ایک اور مذہب یہ ہے کہ صرف ایک شرط ہے کہ نسبت ایک ہو، کیونکہ اگر نسبت ایک ہو تو باقی وحدات خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں۔